محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ کچھ مسلمان سوداگر ہندوستان کے علاقے جزیرہ سراندیپ میں تجارت کی غرض سے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے یہ سوداگر حالت سفر میں فوت ہو گئے تو ان کی بیوہ خواتین اور بچے جزیرے پر ہی رہ گئے۔ سراندیپ کے راجا کو جب خبر ہوئی تو اس نے موقع کو غنیمت جانا۔ اس نے خوب تحفے تحائف تیار کیے اور ان خواتین اور بچوں کو بما تحائف بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ حجاج بن یوسف اور ولید بن عبد الملک کی جانب روانہ کیا۔ دراصل سراندیپ کا راجا مسلمانوں کی فتوحات سے بڑا مرعوب تھا اور کسی ایسے بہانے کا متلاشی تھا کہ حجاج کی توجہ حاصل کر کے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ بنائے۔ چنانچہ خواتین اور بچوں کا یہ گروہ بحری جہازوں میں بما قیمتی تحائف کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ راجا کو یہ امید تھی کہ جب بیوائیں خلیفہ اور حجاج کے سامنے اس کی تعریفیں کریں گی اور تحفے پیش کریں گی تو ضرور انہیں خوشی ہوگی۔ یہ کشتیاں سراندیپ کے ساحل سے خلیج فارس کی جانب روانہ ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے راستے میں ایسی آندھی اور طوفان آیا کہ کشتیاں بعد مخالف کے رحم و کرم پر ہچکولے کھاتی کوفہ کی بجائے سندھ کی بندرگاہ پر پہنچ گئیں۔ سندھ پر ان دنوں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر کی لشکریوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا اور سواریوں کو قید کر لیا۔ جب حجاج کو علم ہوا تو اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ کشتیاں لوٹنے والوں کو قرار واقعی سزا دو اور ان کشتیوں کو بما سامان اور افراد کے میرے پاس بھیج دو۔ راجہ داہر نے حجاج کے نرم رویہ کے جواب میں سخت نامعقول اور تکبرانہ جواب لکھا۔ راجہ داہر کے اس طرز عمل کو حجاج بن یوسف نے سخت ناپسند کیا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے آخر اس نے سندھ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اپنے ایک سالار عبداللہ سلمی کو 6000 کے لشکر کے ساتھ سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ سندھ پہنچ کر راجہ داہر کے لشکر سے ٹکرایا، لیکن بدقسمتی سے وہ مارا گیا اور یہ پہلی مہم ناکام رہی۔ آخر دوسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے ایک اور سالار بدیل کو لشکر دے کر سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ وہ بھی 6000 کا لشکر لے کر دیبل پر پہنچ گیا، مگر راجہ کے ساتھ مقابلے میں لڑتا ہوا گھوڑے سے گر کر شہید ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر حجاج کو اور بھی زیادہ غصہ و ملال ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے محمد بن قاسم کو، جو اس کا عزیز اور رشتہ دار تھا اور جس کی عمر اس وقت صرف 17 سال کی تھی، 6000 شامی لشکر کے ساتھ سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اس مرتبہ شامی لشکری اس لیے بھیجے گئے کہ حجاج کو اس بات کا شبہ تھا کہ اس سے پہلے جو حملہ آور ہونے کے لیے وہ عراقی اور ایرانی لشکر بھیجتا رہا، وہ شاید سندھ کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے۔ اس کی بنا پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حجاج بن یوسف کے حکم پر محمد بن قاسم نے اول صوبہ مکران کو، جس پر سندھ نے قبضہ کر رکھا تھا، فتح کر کے وہاں کے راجہ داہر کے لشکر کو بھگا دیا۔ اس کے بعد دیبل آیا، اس کو فتح کیا، نہرون اور برہمن آباد کی طرف بڑھا اور راجہ داہر کے پاس نہ صرف ایرانی لوگ ہی پناہ گزین تھے بلکہ بہت سے عرب بھی جو خلیفہ وقت کی خلافت کے باغی ہو کر بھاگے تھے، سندھ میں راجہ داہر کے پاس پناہ گزین تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے بھی سندھ پر حملہ آور ہونا ناگزیر ہو گیا تھا۔ راجہ داہر نے پہلے کی طرح محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ایک کے بعد دیگرے سندھ کے شہروں کو فتح کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ تمام سندھ کو فتح کرتا ہوا وہ اپنی فتوحات کا دامن ملتان تک پھیلاتا چلا گیا تھا۔ سندھ کی فتح تو محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوئی، لیکن اس میں حجاج بن یوسف کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سندھ کی فتح میں حجاج بن یوسف کی توجہ پورے طور پر محمد بن قاسم کی طرف مبذول رہی۔ وہ روزانہ خبریں منگواتا، روزانہ محمد بن قاسم کو ہدایات دیتا تھا۔
محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سندھ کے لوگوں کے لیے نہایت شفیق اور رحم دل فاتح اور رعایا پرور حکمران ثابت کیا۔ اس نوجوان فاتح نے جس رواداری اور سرچشمی اور لطف عطا کا اظہار کیا، اس کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت کم دستیاب ہیں۔ حجاج بن یوسف تو بنیادی طور پر ایک مدرس تھا، لیکن اس نے ایک سالار کی حیثیت سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو بہت کم سالار انجام دے سکے۔ جس وقت اس نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا اور محمد بن قاسم نے دیبل کا محاصرہ کر لیا، تو وہ اس ششپنج میں تھا کہ اس شہر کو کس طرح فتح کیا جائے۔ اچانک ایک اور برہمن شہر پناہ سے نکل کر اسلامی لشکر میں آیا اور اس نے محمد بن قاسم سے جان کی امان طلب کرنے کے بعد کہا، خدا امیر کی عمر دراز کرے، ہمیں نجوم کی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ سندھ کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا، لیکن شہر کے اندر ایک بت خانہ ہے اور جب تک یہ بت خانہ برقرار ہے اس شہر کو فتح کرنا ممکن نہیں۔ آپ کو اس کی فتح کی کوشش کرنی چاہیے۔ گو یہ بت خانہ مضبوط اور مستحکم عمارت ہے، لیکن اس کے اوپر جو جھنڈا لہرا رہا ہے اس سے متعلق لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک وہ پارا پارا ہو کر زمین پر نہیں گرے گا اس وقت تک شہر فتح نہیں ہوگا۔ حجاج بن یوسف کو جب محمد بن قاسم کے خط کے ذریعے اس تفصیل کا علم ہوا تو اس نے بصرہ میں بیٹھ کر ایسی بے عدیل، ایسی مدبرانہ اور دانشمندانہ رائے دی جو ایک انتہائی قابل اور منجا ہوا سالار ہی دے سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، جب تم جنگ شروع کرو تو لشکر کو اس طرح ترتیب دو کہ سورج تمہاری پشت پر رہے تاکہ تم دشمنوں کی نقل و حرکت کو اچھی طرح دیکھ سکو۔ دن کے ابتدائی حصے میں جنگ شروع کرنے سے پہلے خداوند قدوس سے نصرت اور مدد طلب کرنا۔ اگر سندھ کا کوئی شخص رحم اور پناہ کے لیے درخواست کرے تو اسے پناہ دینا، لیکن دیبل والوں کو بالکل پناہ نہ دینا۔ حجاج نے یہ بھی لکھا کہ تمہارے پاس عروس نام کی ایک منجنیق ہے، اسے مشرق کی طرف نصب کر کے اور ایک پایا کم کر کے مندر کے گنبد کو نشانہ بناؤ، اس پر سنگباری کرو، فتح یقیناً تمہاری ہوگی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی اس تجویز کے مطابق دن کے شروع حصے میں جنگ کی ابتدا کی۔ حجاج بن یوسف کی ہدایات کے مطابق عروس نام کی منجنیق نصب کی، سنگباری کا حکم دیا اور سب سے پہلا پتھر ہی جب مندر پر گرا تو جھنڈا نیچے آ رہا اور شہر فتح ہو گیا۔ اس شہر کی فتح میں جہاں محمد بن قاسم کی شجاعت اور دلیری کا ہاتھ تھا، وہاں حجاج بن یوسف کی دور اندیشی بھی اس میں شامل تھی۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔